اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری یقین ہوں کہ آپ سب لوگ فٹ ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میں جو آج ہم نے کل مکمل کیا تھا اس کو، اپنی بک کو، جس تقریباً پروڈکٹ کی بک مکمل کر لی ہے، لیکن آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں بزنس بک کا۔ ہم جس جگہ پہنچنا چاہتے تھے انشاءاللہ الحمدللہ آج ہم وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسے بہت دھیان سے، بہت غور سے، انتہائی غور سے اس کو سنیے گا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ ہمارا جو ہم نے اتنی محنت کی ہے وہ یہاں پہ آنے کے لیے ہی کی ہے۔ تو اگر یہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ اگر ہم اس کو غور سے نہ سمجھ پائے، سن نہ پائے، تو پھر یہ محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آج کی کلاس بزنس اپرچونٹی، کاروبار کا ایک موقع۔ اب کاروبار کا موقع یعنی ہم نوکریاں حاصل کرتے ہیں پڑھنے کے بعد، تو جو لوگ جن کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ ہے وہ تو ان کے تو سوچ الگ ہو گئی ہوتی ہے، لیکن جو نیچے والے طبقے کے لوگ ہیں ان کی سوچ لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے۔ تو آج ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے، اپنے معاشرے کو اس سے باہر نکالنا ہے۔ تو اس لیے اس کو، یہ کاروبار کا جو موقع ہے اس کو غور سے سننا ہے۔ آج میں آپ کو ایک کاروباری موقع کے بارے میں بتاؤں گا یا بتاؤں گی۔ 21ویں صدی میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپرچونٹی تلاش کرنی پڑے گی، یعنی کوئی موقع ایسا تلاش کرنا پڑے گا، ویسے ہی جیسے مارک زکربرگ نے تلاش کی اور ایک چھوٹا سا ایپ بنایا اور گوگل پر ڈال دیا۔ گوگل، اس نے کون سا ایپ بنایا؟ فیس بک، آپ کو پتہ ہے۔ گوگل ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پر فیس بک کا ایپ ڈال کر وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اسی طرح ٹیانز ایک ادارہ ہے جو 110 ممالک میں کام کر رہا ہے۔ یہ پلیٹ فارم آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ دنیا کے 110 ممالک میں اپنا کاروبار پھیلا سکیں۔ اور جی سسٹم وہ ادارہ ہے جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، جو آپ کو اس بزنس کے بارے میں ایجوکیٹ کرتا ہے، بزنس کے بارے میں بریفنگ دیتا ہے۔ آج جو میں آپ کو اپرچونٹی بتانے جا رہا ہوں، یہ پاکستان کی بہترین اپرچونٹی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر ہم سب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک تعارف تھا اس کا، لیکن یہ کیسے کرنا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا نا، اگلا سلائیڈ، یہ جو پیج نمبر 2 ہے یہ تھوڑا اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں ہمیں دو جو جانور ہیں نا، دو جانور ہیں، ان کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے، کس راستے پہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور کس راستے پر ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور ہم کس راستے پر آج کھڑے ہیں، ذرا اس پہ غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے جی، ایٹیٹیوڈ آف انکم، آمدنی کمانے کا رویہ۔ ہر انسان کا آمدنی کمانے کے حوالے سے نا اس کی ایک سوچ ہے کہ میں کس راستے پہ کس طرح کام کروں گا، کہ کس راستے پہ جاؤں گا تو کتنے پیسے کما لوں گا۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں 2 جاب کر لوں گا، کوئی سوچتا ہے میں اوور ٹائم لگا لوں گا، کوئی سوچتا ہے کہ میں نوکری کرنے کے بعد کوئی اپنی ریڈی لگا لوں گا، کوئی چھوٹا موٹا فاسٹ فوڈ کا کوئی اس طرح کا کوئی ڈھابا لگا لوں گا جاب کے بعد آ کے۔ ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن ہم بزنس کی طرف نہیں جا پاتے۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، جیسا انسان سوچتا ہے ویسا ہی وہ کرتا ہے۔ ہمارا رویہ والدین کے ساتھ الگ اور دوستوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح پیسہ کمانے کے بھی 2 رویے ہیں، جیسا کہ رابرٹ ٹی کیوساکی، یہ ایک معیشت دان ہے امریکن، انہوں نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کیا مثال دی ہے؟ انہوں وہ کہہ رہے ہیں lizard uses its time and effort to catch food، یعنی چھپکلی بھوک مٹانے کے لیے کوشش اور وقت لگاتی ہے۔ یہ 2 جانور ہیں، ایک مکڑی اور ایک چھپکلی۔ اس میں پہلے انہوں نے بتایا کہ چھپکلی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت اور کوشش لگاتی ہے، یہ ایک رستہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا رستہ ہے ایک
स्पाइडर यूजेस इट्स टाइम एंड एफर्ट टू बिल्ड एन एसेट। जो मकड़ी है ना, वो वक़्त और कोशिश लगाती है लेकिन खुराक हासिल नहीं करती। छिपकली जो है वक़्त और कोशिश लगा रही है और सिर्फ खुराक हासिल कर रही है, और जो मकड़ी है वो वक़्त और कोशिश लगा रही है लेकिन खुराक हासिल नहीं कर रही। क्या करती है? जाला बनाती है, यानी असासा बनाती है। अब इन दोनों में फ़र्क समझना है। छिपकली जो वक़्त और कोशिश लगा रही है ना, आज वो जितनी वक़्त और कोशिश, यानी जितना टाइम और मेहनत कर रही है ना, इसी मेहनत के साथ अगर 100 साल बाद तक ज़िंदा रहेगी तो यही मेहनत, इसी तरह से मेहनत करेगी तो खुराक हासिल कर पाएगी। यानी आज छिपकली जवान है, उसके अंदर ताकत है, उसकी बाजुओं में, उसकी टांगों में ताकत है, तो वो खुराक को, शिकार को झपट के पकड़ लेती है। आज से 5 माह के बाद छिपकली बूढ़ी हो जाएगी, 1 साल के बाद छिपकली बूढ़ी हो जाएगी, या छिपकली बीमार हो जाए तो छिपकली अगर ये काम नहीं करेगी, ये अमल नहीं करेगी, तो छिपकली भूखी मर जाएगी। छिपकली को कोई खुराक नहीं देगा। छिपकली की ज़िंदगी 100 साल के बाद ऐसी ही होगी, उसे इसी तरह ही दौड़ लगानी पड़ेगी अपनी खुराक के लिए। असल में इसमें समझाने की ये कोशिश की जा रही है कि हम जो काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, अगर हमने इसको ना बदला, तरीक़ेकार ना बदला, तो जिस तरह से दौड़ आज है ना, 100 साल बाद भी इसी तरह ही हमारी दौड़ रहेगी। जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, हमारी हड्डियों में ताकत नहीं रहेगी, हमारे पट्टों में ताकत नहीं रहेगी, हम चलने के काबिल नहीं रहेंगे, या अगर अल्लाह ना करे बीमार हो जाएंगे, तो हम अगर ये काम नहीं करेंगे इस तरह से, तो हम खुराक हासिल नहीं कर पाएंगे, यानी खुराक से मुराद के पैसे नहीं कमा पाएंगे। लेकिन दूसरे उसके बरक्स वो कह रहे हैं कि मकड़ी ने एक दफ़ा जाला बना दिया है। जब उसने एक दफ़ा जाला बना दिया है ना, अब वो अपने घर की जो वो खुराक का मामला है ना, रोटी का मामला है, किचन का मामला है, उससे वो आज़ाद हो गई है। अब वो जहाँ भी जाए घूमने फिरने के लिए बच्चों को लेके, जब भी भूख लगेगी वो जाले के पास जाएगी, उसमें कोई ना कोई कीड़ा फंसा होगा, निकाल के वो खा जाएगी, अपनी भूख को ख़त्म कर लेगी। उसे भूख की टेंशन, अब रोटी की टेंशन नहीं रहेगी, अपनी फैमिली से वो आज़ाद है। अब वो उसके बाद जो मेहनत करेगी ना, उससे वो मज़ीद असासे बनाती जाएगी, मज़ीद उसको बढ़ाती जाएगी, जो उसके फिर आगे नस्लों में काम आएगा। यानी उससे फिर वो इतना रिज़्क इकट्ठा कर सकती है, इतना जो है वो अनाज इकट्ठा कर सकती है, इतने कीड़े इकट्ठे कर सकती है कि 100 साल तक वो जमा कर सकती है। ये उसकी तरक्की है, क्योंकि वो कोशिश और वक़्त लगा के खुराक हासिल नहीं कर रही। उसने भूख काटी, प्यास काटी, मेहनत की, लेकिन पैदावारी असासा बनाया। ये अहम फ़र्क है कि दुनिया में बनाने वाले कामयाब होते हैं, करने वाले कामयाब नहीं होते। ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी पहली स्लाइड। अब दूसरी स्लाइड क्या है, उसमें कहता है रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक थ्योरी पेश की है जिसका नाम है कैश फ्लो। उसे 4 क्वाड्रेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ये क्या थ्योरी है, ज़रा इस पे गौर करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं, हैव ए जॉब, जनरेट इनकम फॉर बोथ, यानी 90% लोग एम्प्लॉई हैं। ये हमारी और आपकी सोच के लोग होते हैं कि तलीम हासिल करते हैं, डिग्री लेते हैं, डिग्री लेके फिर नौकरी ढूंढने चले जाते हैं, 2-2 3-3 साल नौकरी मिलती नहीं, उसके बाद मजबूरन फिर ये इनको अपने लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे की नौकरी भी जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो 20-25 हज़ार की नौकरी पे ये लग जाते हैं। तो नौकरी पर लग के सारी उम्र अपने बॉस के लिए काम करते रहते हैं, उसको पैसा कमा के देते रहते हैं। 40 साल काम कर कर के मेहनत कर कर के अपनी सलाहियतों से ये उस कंपनी को हीरो बना देते हैं। 40 साल के बाद जब छोड़ते हैं, खुद ज़ीरो होते हैं, कंपनी हीरो बन गई होती है। खुद फिर ज़ीरो के ज़ीरो ही होते हैं, जहाँ से स्टार्ट किया होता है वहीं पे फिर खड़े हो जाते हैं। क्या फ़ायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? वो मेहनत अपने बच्चों के भी काम नहीं आती। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी अल्लाह ने करम किया है जी, प्यो की जगह मुंडे की नौकरी मिल गई है, यानी फिर वो अपने बेटे को भी वहीं फंसा देता है। जबकि वो, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि उसके बेटे को वो नौकरी मिल गई है। वो तो बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है, अगर उसको वहाँ पे ना नौकरी मिलती कहीं और मिल जाती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमने अपनी सलाहियतों से जिस कंपनी को हीरो बनाया है ना,
وہ جو ہم نے صلاحیتیں وہاں پہ دی ہیں، اگر وہ اپنے کام میں دی ہوتی تو اس سے آدھا کام بھی ہم کر لیتے تو وہ ہماری ساری نسلوں کے قیامت تک کام آتا، لیکن یہ کام آنے والا نہیں ہے جو ہم نے نوکری کی ہے۔ تو یہ 90% لوگ ہیں جو کبھی خوشحال نہیں ہو پاتے، اپنی نسلوں کو بھی غلام ہی چھوڑ جاتے ہیں، خود بھی غلامی میں زندگی گزار جاتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی غلام بنا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہماری بجی طرح ہم مل جاتی ہے، بندی ہوئی ہمیں تنہا ملتی ہے، ہمیں بس وہ چاہیے، اس میں ہم کسی طرح سے بھی کر کے اپنے اخراجات کو مینیج کر لیں گے، چاہے الٹے ہوں چاہے سیدھے ہوں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتہ۔ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم اپنا کام کرتے ہیں ہمیں امپلائی کو سیلریز بھی دینی پڑتی ہیں، کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، بجلی کے بل بھی دینے پڑتے ہیں، اخراجات سارے برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن نوکری میں ہمیں کسی کو کچھ نہیں دینا پڑتا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یار کیسی آپ کی سوچ ہے، جو بندہ آپ کو بھی پیسے دے رہا ہے، بجلی کے بل بھی دے رہا ہے، جگہ کا کرایہ بھی دے رہا ہے، یہ سارے پیسے دینے کے بعد باوجود اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، اور آپ کے پاس جو پچھلے 5 سال سے وہ پرانی بائک ہے آج بھی آپ کے ساتھ پاس وہی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی 1-2 ماہ بعد گھومنے چلا جاتا ہے مری میں یا اور کسی جگہ پہ، آپ نے تو کبھی 20 سال پچھلے سے کہیں کوئی سیر نہیں کیا آپ نے۔ تو اس سوچ کو ہمیں باہر نکالنا ہے، ہمیں بزنس کی طرف جانا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 90% لوگ، اس میں زیادہ تر ہم سب آتے ہیں جو ہم تعلیم حاصل کر کے ڈگری لیتے ہیں اور اس کام کی طرف لگ جاتے ہیں، یہ کبھی خوشحال نہیں ہو پاتے، یہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ آگے کہتا ہے سیلف امپلائی جو اپنے کام کے ملازم ہیں، یہ 5% لوگ ہیں، 5% لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام کے ملازم ہوتے ہیں۔ ورک فار یور سیلف، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان میں دکاندار، ڈاکٹر، وکلاء، انجینئر، زمیندار وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی دکاندار دکان کھولے گا، ٹائم دے گا، تو اس کو لوگ گاہک آئیں گے، سامان خریدیں گے تو پیسے آئیں گے۔ یہ جتنی دیر اس میں رہے گا دکان میں اتنی دیر پیسے آنے کے چانسز ہیں، دکان بند کرے گا تو پیسے آنے بند، ڈاکٹر پیشنٹ چیک کرے گا تو پیسے آئیں گے، انجینئر اپنی دکان کھولے گا تو پیسے آئیں گے، زمیندار زمین میں وہ اس کو بوئے گا کچھ تو اناج آئے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم کیوں کس کے لیے کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، جبکہ یہ اپنے کام کے ملازم ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بزنس وہ ہے جس میں آپ کا ہونا ضروری نہ ہو، آپ بزنس میں نہ ہو تو بھی بزنس چل رہا ہو، اگر آپ بزنس میں موجود ہیں، آپ کے بغیر کام نہیں چلتا، تو آپ اپنے کام کے ملازم ہیں آپ ملازم ہیں، آپ مالک نہیں ہیں۔ تو یہ 5% لوگ ہیں، حقیقت میں یہ بھی کبھی خوشحال نہیں ہو پاتے۔ آپ کے سامنے جتنے دکاندار ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، چند ڈاکٹر جو جن کو کمپنیاں اپنی چیزیں سیل کرنے کے لیے وہ آگے رکھ لیتی ہیں، اس کو اچھا فیس، اچھی گاڑی، اچھی سیلری دے دیتی ہیں، ادروائز زیادہ تر ڈاکٹر کا برے ہی حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے 95% لوگ ہیں، یہ بیسیکلی پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس 95% لوگوں کے پاس جو پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا کی صرف 5% دولت ہوتی ہے، صرف 5% دولت۔ لیکن اس کے برعکس دوسرے خانے میں دیکھا جائے تو بتایا جاتا ہے بزنس اونر، کاروبار کے مالک، یہ دنیا کے تقریباً کوئی 4% لوگ ہیں، اون اے سسٹم اینڈ منی، یہ لوگ اپنا سسٹم بناتے ہیں، لوگ اس میں کام کرتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ ان کے پاس ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، ان کی فیکٹری چلتی جاتی ہے، ان کا نظام چلتا جاتا ہے، ہزاروں لوگ کام کرتے جاتے ہیں، اتنی پروڈکشن نکلتی جاتی ہے، تو یہ دن بدن امیر ہوتے جاتے ہیں، دن بدن پیسہ ان کے پاس اکٹھا ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے سسٹم بنانے پہ پیسہ لگایا، کام کرنے پہ نہیں، کام کیا لیکن بنانے والی سوچ رکھی کہ ہم نے کچھ بنانا ہے، تو ان کے پاس اپنا نظام ہوتا ہے اور نظام سے یہ پیسے کماتے ہیں، ان کے لیے لوگ کام کرتے ہیں۔ حقیقت میں 90% لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو پیسہ کما کے دیتے ہیں، یہ جو امپلائی لوگ ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے وہ 90% لوگ ان کو اوپر لے جاتے ہیں، خود ساری عمر کام کرنے کے بعد زیرو کے زیرو ہی ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں ہم آپ کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں اصل میں نا،
بزنس اونر والے خانے میں آپ کو لانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ کام کریں، کیونکہ اس میں ترقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کاروبار میں جو رزق ہے نا، رزق کے 10 میں سے 9 حصے کاروبار میں ہیں اور ایک حصہ باقی دوسرے کاموں میں ہے، یعنی جس میں چھوٹا موٹا حکام آ جاتا ہے، دکانداری آ جاتی ہے، نوکری آ جاتی ہے، یہ سارے کام، اس میں 1% رزق ہے۔ 9 حصے جو رزق ہے وہ اس میں کاروبار میں ہے، 10 میں سے، یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ 100 میں سے 90%۔ آگے ایک چوتھی کیٹیگری ہے جس میں بتایا جاتا ہے جی انویسٹر، یہ دنیا کے 1% لوگ ہیں۔ منی ورکس فار یو، ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، یعنی یہ انویسٹر ہیں، یہ سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت آگے کی کیٹیگری ہے۔ یہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں پیسہ پھینکتے ہیں، ان کے پیسے سے مارکیٹ رن ہوتی ہے، مارکیٹ چلتی ہے تو یہ اپنا پیسہ اپنا حصہ اٹھا لیتے ہیں، باقی ان کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے، اپنا حصہ ہی اٹھاتے جاتے ہیں۔ ان کے لیے پیسہ کام کرتا ہے، نہ ان کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، نہ یہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے پیسہ کام کرتا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کے پاس بہت پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے بندہ وہاں پہنچتا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف ممالک میں بڑی بڑی کمپنیز کو چلواتے ہیں، مختلف ممالک میں یہ فلم انڈسٹریز کو چلواتے ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز کو چلواتے ہیں، یہ انٹرنیٹ کی انڈسٹری کو چلاتے ہیں، بڑی بڑی جو انڈسٹری ان کو یہ ہولڈ کرتے ہیں، یہ لوگ، یہ انویسٹر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں بزنس اونر والے خانے میں، تو آج آپ اس کو ذرا غور سے سنیں، تو انشاءاللہ پھر ہم کل اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔